السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ وفی الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ ضلع جمعیت نارتھ ایسٹ ممبئی عظما کے امیر فضیلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظہ اللہ، ناظم ضلع جمعیت نارتھ ایسٹ فضیلت الشیخ بدر الزماں سلفی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، مسجد و مدرسہ حاضہ کے ذمہ داران، مقامی مسلمانان اور دور دراز سے تشریف لائے دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور تمام انبیاء کرام و مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً نبیوں کے سردار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا درود و سلام کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ اور ایک بخاری و مسلم کی صحیحین کی ایک حدیث شریفہ آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی کے تناظر میں بچوں کی تعلیم و تربیت میں اور ملت اسلامیہ یا اسی طریقے سے صالح ایک معاشرے کے قیام میں ایک ماں اور ایک خاتون کا کردار کیا ہونا چاہیے، انہی سے متعلق انشاءاللہ العزیز اپنے مقرر کردہ 30 منٹ کے اندر چند باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ تمامی حضرات کے گوشے گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے ان باتوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کرنے بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو بغور سن کر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی سعادت عرضاں فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین،
یہ اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امم کا ایک فرد بنایا ہے، دین اسلام کا ہمیں ایک فرد بنایا ہے، منتخب کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا اس سے بھی زیادہ احسان و انعام یہ ہے کہ رب العالمین نے اس دین اسلام کے فالوورز، متبعین، ماننے والوں کو آپس میں اخوت و محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے مختلف انواع و اقسام کے اوصاف اور اعمال ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ ان اعمال کے عمل کرنے میں ملت اسلامیہ کے ہر فرد کا کسی بھی نہ کسی طریقے سے ایک مثالی کردار اور رول رہتا ہے۔ چنانچہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں جہاں ہر فرد سے اخوت و محبت اور بھائی چارگی کی فضا ہموار کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے، آپس میں اچھا تعامل ایک دوسرے سے برتنے کے لیے، ایک دوسرے سے تعاطف، تکاتف اور اچھے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں صالح معاشرے میں سب سے اہم رول ایک ماں اور ایک خاتون کا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں جوں ہی وہ نطفے کی شکل میں، جوں ہی وہ گوشت کے ایک لوتھڑے میں پلنا شروع ہوتا ہے، تو وہ ماں جس کے پیٹ میں وہ بچہ پل رہا ہوتا ہے، اس کے تمام حرکات و سکنات، اس کے تمام معاملات اللہ رب العالمین کی مرضی اور مشیت سے وہ نوٹ کرتا رہتا ہے۔ اور وہی بچہ جب اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے تو اب وہ جو ماحول پاتا ہے، اس ماحول کا اس بچے کی تعلیم و تربیت میں، اس بچے کے صالح اور برے ہونے میں، اس بچے کے مثالی یا برے اوصاف کا ہونے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بچے کی گود کو، ایک ماں کی گود کو ایک بچے کے لیے سب سے بڑا مدرسہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مومنات، اپنی بندیوں کی مثالیں اللہ رب العالمین نے پیش کی ہے، جن کا ذکر خیر فرمایا ہے اور امت کو یہ میسج اور یہ پیغام پہنچایا ہے کہ حقیقت میں ایک صالح عورت، ایک صالحہ عورت یہ معاشرے کی تشکیل میں، ایک معاشرے کو صالح معاشرہ بنانے میں کلیدی رول ادا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی، کہ اے مریم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ بہت سے خواتین جو پائی جا رہی ہیں ان میں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ وَطَہَّرَكِ، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اس کائنات کے اندر تمام عورتوں میں سے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اور اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے آگے اس لیے وجہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے مریم علیہ السلام، تم اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتی ہو، تم مسجد میں عبادت کرتی ہو اور مسجد کی خدمت کرتی ہو، بلا کسی ضرورت کے تم مسجد سے باہر نہیں نکلتی ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری خاتون کی مثال اللہ رب العالمین نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ رب العالمین نے کہ جو لوگ ایمان لائے
ان ایمان لانے والی مومنہ خواتین میں سے ایک فرعون کی بیوی بھی تھیں۔ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کہ اے رب العالمین میرے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا، فرعون اور فرعون کے ظلم و ستم سے مجھے نجات دے دے، ظالم لوگوں کے ظلم سے مجھے نجات دلا دے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک خاتون اگر صالحہ ہے، ایک خاتون اگر اچھی ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایک خاتون کی، ایک مرد کو، ایک انسان کو، ایک مسلمان بندے کو جب وہ شادی کرے، جب وہ اپنا ہم سفر اختیار کرے، جب وہ سلیکٹ کرنے کے لیے قدم بڑھائے، پیش رفت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون سے، ایک عورت سے تنکح المرأۃ لاربعین، 4 چیزوں اور 4 وجوہات، 4 اسباب کی بنا پر ایک خاتون سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، یا تو وہ مال والی ہے، اہل ثروت ہے، میں سے ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بے نیاز بنایا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ ولحسبہا، یا اس کے جاہو حسب و نسب کو دیکھ کر اچھے خاندان کی ہے، وہ دیکھ کر کے اس سے نکاح کی جاتی ہے۔ وجمالہا، یا اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر اسے منتخب کیا جاتا ہے۔ ولدینہا، اور چوتھی چیز، چوتھی صفت، چوتھی وجہ جب شادی کی جاتی ہے، جس چیز کو نظر میں اور خیال میں رکھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دینداری دیکھ کر کے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اوصاف کو ذکر کر کے اس کی مال اور دولت، اس کے جاہ و نسب، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کو دیکھ کر کے اس سے شادی کی جاتی ہے، یہ ایک عمومی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، یہ رائج طریقہ بتلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، مسلمانوں کو چاہیے جب وہ شادی کریں، رشتے کا پیغام بھیجیں، جب وہ کسی اپنے شریک حیات کو منتخب کرنے کے لیے پہل اور پیش رفت کریں تو وہ دیندار کو، دین والی کو ان تینوں دیگر کیٹیگری پر، دیگر 3 اوصاف والوں پر اولویت اور فوقیت دیں۔ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ دیندار خاتون یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار خاتون سے نکاح اور شادی کرنے میں اس کو دیگر تمام 3 اوصاف والی خواتین پر اولویت اور فوقیت دینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ محترم سامعین، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خاتون کی، ایک ماں کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے استفسار کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خدمت کا، یعنی میں ہٹا کٹا ہوں، میں نوجوان ہوں، میں تندرست ہوں، اس دنیاوی زندگی کے اندر میرے اوپر کس کے حقوق زیادہ ہیں، میں کس کی سب سے زیادہ خدمت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری ماں۔ دوسری بار اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سائل نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو ہی بتلایا، اور تیسری بار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ہی ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد چوتھی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے والد ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ایک دوسری حدیث کے اندر، دوسرے واقعے کے اندر، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس عمل کو میں کر کے اللہ کا جنت پالوں، جنت میں میرا داخلہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ والدین کی خدمت کرو۔ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ ماں کا بہت زیادہ مقام ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں کا اتنا بڑا مقام ذکر کیا ہے تو محترم مسلمانوں، مقام یوں ہی نہیں ہے، یہ اہمیت اور فضیلت، یہ برتری شریعت اسلامیہ نے یوں ہی نہیں دی ہے۔ جہاں ایک طرف فضیلت ہے، جہاں ایک طرف خصوصی مقام ہے، وہیں دوسری طرف اس کا خصوصی کردار ہے، خصوصی رول ہے، خصوصی طور پر اس کی مسئولیت ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کے اوپر بھی شریعت اسلامیہ نے عائد کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ذکر فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ مسلمانوں میں سے تمام کے تمام مسلمانوں میں سے ہر فرد یہ ذمہ دار ہے، یہ اس سے باز پرسی کی جائے گی، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مختلف قسم کے ذمہ داروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتون اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بال بچوں کی، اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ ماؤں کو چاہیے، ان خواتین کو چاہیے کہ یہ اپنا خصوصی کردار اور رول ادا کریں۔ محترم سامعین، آئیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہمارے اس مجلس میں، ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ خواتین بھی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی شریک ہوئی ہیں، اور خواتین کو خصوصی طور پر شریک بھی ہونا چاہیے۔ اگر خصوصی معقول بندوبست ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے، داخل ہونے سے، عبادت کرنے سے، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کے محافل، قال اللہ و قال رسول کی باتیں سننے سے انہیں منع نہ کیا کرو، اور البتہ جب وہ ان دینی مجالس کا رخ کریں تو وہ با پردہ ہو کر کے جائیں، بے پردہ نہ جائیں۔ بلا وجہ جو چیزیں شریعت اسلامیہ نے جو حدود کار اور دائرے کار متعین کر دیا ہے، زیب و زینت کے ساتھ، بناؤ سگار کے ساتھ وہ ہرگز نہ جائیں، با پردہ ہو کر کے جایا کریں۔ تو خواتین ہمارے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہیں، لہٰذا انہی کے تعلق سے کچھ واقعات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ حقیقت عظمیٰ شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر کے واضح ہو جائے گی کہ ہاں شریعت اسلامیہ نے تربیت اولاد میں، صالح معاشرہ کی تشکیل میں، ایک اسلامی معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے میں حقیقی معنوں میں ان ماؤں کا، ان خواتین کا، ہماری ماں اور بہنوں کا خصوصی کردار ہے، ایک مثالی رول ہے۔ سب سے پہلے آپ مثال لے لیجئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی مالدار خاتون تھی، لیکن آپ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی کو دیکھ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ابتدائی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر شریک حیات اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پریشانی کے آثار آپ کے چہرے سے رونما اور واضح ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچ کر برجستہ ارشاد فرماتے ہیں، زملونی زملونی، اے خدیجہ رضی اللہ عنہا، اے میری دکھ درد میں اور خوشی میں میرا ساتھ دینے والی، ایک اہم پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی اور ڈھارس دیا تھا، ڈھارس بندھایا تھا، اور بہت ہی اہم الفاظ آپ کی زبان سے یہ جاری ہوئے تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔
اس لیے کہ آپ کے اندر مختلف آپ گوناگون خصوصیات اور اوصاف کے اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ مزدوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رول بہت ہی اہم تھا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہی اگر کچھ باتیں اس پروگرام کے اندر میں پیش کر دوں تو انشاءاللہ العزیز خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور ایک اسلامی ماں اور اسلامی بہن کیسی ہوتی ہے، ایک اسلامی بیوی کیسی ہوتی ہے، ایک مثالی بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے، وہ بخوبی واضح ہو جائے گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جب مکہ میں رہتی ہیں تو جب اسلام لاتی ہیں، اپنے شوہر کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ آپ کے شوہر اسلام نہیں لاتے ہیں، اور شوہر مدینہ کے علاوہ دیگر شہروں کی طرف قصد کرتے ہیں، اور ادھر ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کافر شوہر سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ انہیں لے کر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہیں، تاکہ میرا یہ بیٹا خود دین کی باتیں سیکھے، تاکہ یہ میرا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں حاضر اور شریک رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ اور اس سے پہلے بچپن کے تعلق سے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں یہ بات منقول ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ تربیت کا کیسا رول ادا کرنا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کیا سکھائے، اس کے تعلق سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رول آپ تمامی حضرات بخوبی سنیں۔ کانت تلقن الشہادتین وہو ابن السنتین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 2 سال کی تھی تو ام سلیم جو کہ ایک ماں تھی اپنے شیر خوار بچے کو شہادتین کی تلقین کیا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سکھلاتی تھیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مثال لیجئے، اور آج ہم اپنی ماں اور بہنوں کے کردار اور رول پر دیکھیں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ رہے، ہماری مائیں ایک اسلامی تربیت کا کیا مطالبہ ہے، کیا رول انہیں ادا کرنا ہے، کیسے اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے یکسر وہ غافل نظر آتی ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچہ کہ جس کے کانوں میں قال اللہ وقال الرسول، جس کے کانوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ کلمات گونجنے چاہیے، اس کے کانوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آنی چاہیے، اس کو کچھ دعائیں سکھلانی چاہیے۔ آج مائیں یکسر ان تمام تعلیمات سے خود ہی کو سو دور ہیں، اور موبائل وغیرہ انہیں دے کر کے بہلاتی اور پھسلاتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ شارٹس اور ریلز وغیرہ اللہ کی پناہ اس قسم کی واہیات اور خرافات پر مبنی ایسے ویڈیوز کہ جو ایک بالغ شخص بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اور اس شرمندہ ہو جائے، وہ مائیں اپنے بچوں کو محض اس وجہ سے کہ کہیں اس کو بہلانا نہ پڑے، کہیں اس کو گود میں لے کر کھلانا نہ پڑے، کہیں اس کو وقت نہ دینا پڑے، لہٰذا ان کو موبائل دے دیتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اذا كان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم علی الاولاد بالرقص، کہ جب گھر کے ذمہ داران یہ ڈھول بجانا شروع کر دیں، یہ ڈھول بجانا شروع کر دیں تو اولاد پر، اپنے بچوں کو رقص کرنا، ڈانس کرنے پر ملامت نہ کرو۔ اس کی مثال آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ آج
ہمارے مسلمان بھائی، آج گارجین سرپرست حضرات گھر میں موجود ہوتے ہیں، فون کی گھنٹی بجتی ہے، اس کا کوئی تجارتی لین دین کرنے والا شخص، اس کا کوئی بھائی، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی رشتہ دار، خواہ وہ قریبی ہو دور والا ہو، فون کرتا ہے خیر خیریت کے لیے، کچھ معاملات کرنے کے لیے، کچھ باتیں کرنے کے لیے، ملاقات اور زیارت کرنے کے لیے۔ تو تقاضا یہ ہے، آداب یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ فون اٹھا کر کے اس سے معذرت کر لیں کہ آپ مشغول ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کے یہ آرام کرنے کا وقت ہے، آپ سچ بول دیں۔ وقتی طور پر وہ برا مانے گا، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آج ایک والد اپنے بچے کو، اپنے بچی کو کہتا ہے، ایک ماں اپنے بچی کو، اس کا کوئی قریبی اس سے ملنے کا خواہاں ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں والدین کہ کہہ دو کہ والد یا والدہ، والد صاحب یا والدہ صاحبہ یہ بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے گھر پر موجود نہیں ہیں۔ آپ یہ سکھا رہے ہیں، آپ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے، شریعت کا یہی مطالبہ ہے، علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ تربیت اولاد کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ والدین، گارجین، ایک باپ، ایک ماں، ایک خاتون سب سے پہلے خود صالح اور صالحہ بنے، سب سے پہلے خود نیک بنے۔ خود نیک بنیں گے تب انشاءاللہ العزیز اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے۔ شریعت کے اندر یہ بات ہے، 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی رغبت دلاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو جھڑکو اور اس کے ساتھ تھوڑی سختی سے پیش آؤ، اس کو پڑھنے کی تلقین کرو۔ آپ نماز کی تلقین کر رہے ہیں، اثر کیسے ہوگا؟ آپ کے بچے، آپ کی اولاد نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ خود ہی بے نمازی ہیں، آپ خود ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر وعیدیں نازل کی ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے وعیدیں سنائی ہے کہ جو لوگ خود تو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور خود وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نیک بنیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادتین کی تلقین کرتی تھی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، وہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارے معاشرے میں ارتداد کا فتنہ بہت ہی بڑھ چکا ہے۔ ارتداد یہ بہت ہی بڑی مصیبت بن چکی ہے، اور کہیں نہ کہیں بلکہ حقیقت میں اللہ کی قسم، اچھی تربیت نہ ہونا، ہمارے بچوں کا اچھی تربیت نہ پانا، یہ فتنہ ارتداد کی ایک اہم وجہ ہے۔ یہ بلا ہم نے خود پیدا کیا ہے۔ اگر ہم ابھی ہوش کے ناخن لے لیں، اگر ہم اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی شروعات آج ہی سے کر دیں، انہیں اچھی چیزیں سکھائیں، خود اچھا بنیں، خود صالح بنیں، انشاءاللہ العزیز ہماری یہ اولاد بھی نیکوکار بن جائے گی۔ ان تمام مصیبتوں سے وہ خود بھی چھٹکارا پا جائیں گے، یہ تمام مصیبتوں ہمارے معاشرے سے دور ہو جائیں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لاتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ کافر شوہر کے وفات ہو جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، مدینہ تشریف لانے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیکھتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ، اللہ کی قسم، آپ کے جیسے اچھے اور صالح کا، نیک انسان کے نکاح کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھکرایا نہیں جانا چاہیے، لیکن اے ابو طلحہ، میرا دین، میری شریعت، میرا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی غیر مسلم سے رشتہ نبھائیں، تعلقات قائم کریں، شادی کریں۔ لہٰذا اے ابو طلحہ، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ابو طلحہ تم اسلام لے آؤ، ابو طلحہ تمہارا اسلام لانا یہ میرے لیے مہر ہو جائے گا، میں مہر مان لوں گی۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے، نکاح
کرنے سے انکار کر دیا، اسلام کو شرط مان لیا اور مہر کو بھی بنا لیا۔ آج مہر کس چیز کا تلاش کیا جاتا ہے؟ مہر کس کو بنانے کی ہم کوشش میں رہتے ہیں؟ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ لڑکے والے یا اسی طریقے سے لڑکی والے طرفین میں سے دونوں کے دونوں یہ بہت زیادہ مالدار ہوں۔ شریعت یہ نہیں چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف سب سے زیادہ رغبت دلائی ہے وہ دین والیوں کو منتخب کرنے پہ پسند کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا ہے ابو طلحہ اسلام لے آتے ہیں اور یہی ان کا اسلام لانا یہ مہر بن جاتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں ام سلیم، یہی ام سلیم رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اس بچے کو بڑے ہی لاڈ و پیار سے پالتے ہیں۔ آگے چل کر وہی بچہ ایک دن بہت ہی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری میں اور اسی طریقے سے پریشانی کے موقع پر ایک بیوی کا، ایک ماں کا، ایک خاتون کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ پریشان حال ہیں، آپ یا آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، اگر اس کے اوپر طرفِ تماشا یہ ہو کہ آپ کی جو شریک حیات ہے آپ کے ساتھ اچھے سے نہ پیش آئے، ملامت کرنے لگے، آپ کو تانے مارنے لگے، آپ کو کوسنے لگے، آپ کو سنانے لگے، تو آپ پریشان ہیں، مزید آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ لیکن وہی آپ کی شریک حیات آپ کے ڈھارس دے، آپ کو تسلی دے کہ ہم مل کر یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ جو بیماری لاحق ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم شانہ بشانہ ہو کر اس پریشانی کا سامنا کریں گے۔ وہ آپ کی اس پریشانی میں آپ کا مداوا بنتی ہے، وہ آپ کی اس تکلیف کے عالم میں آپ کے لیے صبر و استقلال کا ثبات قدمی کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو بہت زیادہ یہ یکسیر کا کام کرتا ہے اور وہ پریشانی آپ کی بالکل ہی ہیج ہونے لگتی ہے، بالکل ہی دور ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بچہ بیمار ہوتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ باہر جائیے، میں اس کی دیکھ بھال کروں گی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے حضرت ابو طلحہ باہر جاتے ہیں، اسی دوران اس بچے کی وفات ہو جاتی ہے، بچے کی وفات ہو جاتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دوسرے شوہر سے آپ کے اولاد میں سے تھے، انہیں کہتی ہیں کہ ابو طلحہ آپ کے والد جب آئیں گے، دیگر اہل خانہ کو کہتی ہیں کہ جب ابو طلحہ آئیں گے تو کوئی انہیں یہ نہ خبر دے کہ یہ بچہ وفات پا چکا ہے، انہیں یہ خبر میں دوں گی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شام ہوتی ہے، رات آتی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا کھانا بناتی ہیں، خود بہت ہی زیب و زینت اور آرائش کرتی ہیں اور سج دھج کر تیار ہوتی ہیں۔ ابو طلحہ گھر میں آتے ہیں، وفات شدہ اس بچے کو ایک کونے میں لیٹا دیتی ہیں۔ ابو طلحہ آتے ہیں، ماجرا دریافت کرتے ہیں، بچے کا کیا حال ہے؟ کہتی ہیں مجھے اندازہ ہے کہ وہ اچھے سے ہوگا، اور فوراً ہی کھانا پروستی ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد دونوں سو جاتے ہیں۔ سونے کے بعد تعلقات استوار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تعلقات قائم کرنے کے بعد ایک بیوی کس انداز میں خبر دے رہی ہے، کس انداز میں حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس واقعے سے سیکھنا چاہیے کہ آج گھر میں شوہر کی عدم موجودگی میں اگر چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، شوہر جوں ہی پہنچتا ہے ایک گلاس پانی دینے کے بجائے برجستہ اس کو کافی رائی کو پہاڑ بنا کر کے پروسا جاتا ہے۔ شوہر جو تھکا ہوا ہوتا ہے اس کو تسلی کے کچھ کلمات شفقت اور محبت سے پیش آنے، اس کے خیر و خیریت دریافت کرنے کے بجائے اس پر برس پڑتی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اے ابو طلحہ، میں آپ سے ایک مشورہ دریافت کرنا چاہتی ہوں، ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں
ابو طلحہ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے، ایک جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں، انہوں نے ایک شخص کو کوئی چیز عاریتاً بطور رہن گروی کوئی چیز، کوئی اپنی چیز کو انہوں نے ایک شخص کو دیا، ایک مدت گزر جانے کے بعد اب وہ قوم والے، وہ لوگ جس کا وہ سامان تھا، اپنے اس سامان کو مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب وہ میرا سامان مجھے واپس کر دو، اتنے وقت تک میں نے آپ کو دیا تھا، تو اب وہ سامان واپس مانگ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، وہ سامان انہیں واپس کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں، بلا شک، بلا کسی تردد کے، بلا کسی پس و پیش کے، وہ سامان انہی کا ہے، ان کی امانت ہے، اس کو واپس کر دیا جائے۔ کہا آپ اس جواب سے متفق ہیں، آپ راضی ہیں، حقیقت یہی ہے، یہی بات صحیح ہے؟ کہا ہاں میں مطمئن ہوں، یہی میرا جواب ہے اور یہی ہوتا ہے اور یہی اس کا حل ہے اور یہی ان کی امانت ہے، وہ چیز ان کو لوٹا دی جائے۔ اب جب اس طریقے سے مسئلہ رکھ کر کے تب انہوں نے کہا اے ابو طلحہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک امانت کے طور پر ایک بچے کو دیا تھا، ایک اولاد سے نوازا تھا۔ اے ابو طلحہ آج اللہ رب العالمین نے اپنی اس امانت کو واپس لے لیا ہے۔ ابو طلحہ اللہ نے کی وہ امانت تھی، ابھی آپ نے کہا جس کی امانت ہے اس کو جب وہ مانگنا چاہے، لینا چاہے تو اس کو بلا کسی تردد کے، بلا کسی پریشانی کے اس کو صبر کے ساتھ دے دینا چاہیے۔ اے ابو طلحہ اللہ رب العالمین نے اپنی امانت کو اپنے پاس واپس لے لیا ہے، بلا لیا ہے، اب ہمیں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ وقتی طور پر پریشان ہوتے ہیں اور المناک ہوتے ہیں، صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، پورا ماجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شریک حیات ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، اللہ بارک اللہ فی غامر لیلۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے رات کے اندر جو تعلقات کی ہیں، جس انداز میں تم نے اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلقات قائم کی ہے، جس انداز میں تم نے یہ رات گزاری ہے، اللہ سے میں تم دونوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ نتیجہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا، اور اس سے پہلے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مثالی کردار دیکھیے، شوہر کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتی ہیں اور ایک وفات کے واقعے کو کس انداز میں بیان کرتی ہیں۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد ام سلیم یعنی میری ماں، ابو طلحہ یعنی میرے والد رضی اللہ عنہما کے بطن سے ایک اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہی گود میں دے کر بھیجا اور کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کر لو، دعا حاصل کر لو، اور کچھ کھجوریں بھی دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو لے کر پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، برکت کی دعا دی اور ساتھ میں کہا کچھ کھجور بھی ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں بھی لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنی زبان مبارک میں لیا، پوچھا اور اپنے لعاب مبارک کو لگایا اور پھر اس کھجور کو اس شیرخوار بچے کے منہ میں دیا اور برکت کی دعا کی۔ فقال رجل من الانصار، انصار کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا کی تھی، آگے چل کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے 9 اولاد سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے 9 اولاد سے نوازا۔ استقامت یہ ہے، صبر یہ ہے، مثالی خاتون ایسی ہوتی ہیں، مثالی خاتون ایسی ہوتی ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا ہے،
مشہور ائمہ میں سے، چاروں اماموں میں سے ایک مشہور امام گزرے ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ رحمہ اللہ بچپن کے میں ہی ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ کیا کرتی تھیں؟ کانت تسخن الماء لہ، جب سخت کڑاکے اور ٹھنڈک کا موسم آتا تھا، آج کا ماحول کیا ہے؟ آج مائیں کیا کرتی ہیں؟ بارش ہو رہی ہے، سخت ٹھنڈک اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے، مائیں تھپ تھپی دیتی ہیں، شیطان تھپ تھپی دیتا ہے، اور شیطان کہتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ تھپ تھپی دیتا ہے کہ ابھی بہت سا وقت باقی ہے، تھوڑا اور سو لو، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کا وقت چلا جاتا ہے اور شیطان اس کے کان میں پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ آج ہمارے والدین، آج ہمارے سرپرست حضرات کیا کرتے ہیں؟ سخت ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک کڑاکے کی پڑ رہی ہے، بچی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بچہ اسکول اور کالج گیا تھا، بچے کی کافی لمبا سفر تھا، تھکا ہوا ہے، تھوڑا آرام کر لینے دو، اور ایک آرام سے ابھی نماز ادا کر لے گا، ہرگز نہیں۔ محترم ساتھیوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر ادا کرنا ہے، بلا کسی عذر کے نماز کو آپ ٹال نہیں سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے، آپ بخوبی جانتے، بارہا آپ نے سنا ہے، ہر مسلمان بھائی کو یہ معلوم ہوگا کہ دیگر عبادات میں اللہ رب العالمین نے زیادہ ڈھیل دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں، رمضان کا فرض روزہ آپ کو رکھنا ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں اس کی قضا کریں گے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں گے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشارے سے آپ کی طاقت ہے، بہرحال آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ تو ام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کیا کرتی تھیں؟ سخت کڑاکے کی جب ٹھنڈک ہوتی تھی تو اپنے بچے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے پانی گرم کرتی تھیں، اس سے وضو بناتے تھے، پھر ساتھ میں انگلی پکڑ کر مسجد تشریف لے جاتی تھیں، مسجد کے باہر انتظار کرتی تھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نماز باجماعت ادا کرتے تھے، ذکر و اذکار سے جب فارغ ہوتے تھے تو ساتھ میں ہوتی تھیں اور لے کر پھر واپس آتی تھیں۔ آپ نتیجہ دیکھیے، آگے چل کر وہی امام بنے، آگے چل کر امت آج بھی ان کے مسائل سے، ان کی تصنیفات سے، ان کی مؤلفات سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اور آگے بڑھیے، امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی پرورش میں، تربیت میں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کتاب اللہ کے بعد سب سے مستند اور معتمد کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے، اور بچپن میں ہی آپ رحمہ اللہ کے والد محترم کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ اچھی تربیت، تعلیم، پرورش و پرداخت آپ کی والدہ نے کیا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ایک ماں اگر نیکوکار ہوگی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچپن میں امام بخاری رحمہ اللہ نابینا ہو گئے تھے، والدہ ماجدہ نے، خود امام بخاری رحمہ اللہ نے کافی دعائیں کی تھیں، اور دعاؤں کا ثمرہ یہ ہوا تھا کہ بینائی واپس اللہ رب العالمین نے دے دی تھی۔ آج بھی پریشانیاں ہماری دور ہو سکتی ہیں، اور زیادہ آپ دور نہ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت آپ سن لیجئے کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے، آج کثرت حوادث، وفات، اموات کی کثرت آپ بخوبی جانتے ہیں، بھلا چنگا انسان، ایک مشہور معروف مایہ ناز شخصیت، ایک مشہور محقق شیخ عزیر شمس ابھی رحمہ اللہ ہو گئے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ایک دم الحمدللہ بصحت تھے، تندرست تھے، توانا تھے، اللہ رب العالمین نے بلا لیا، کل اچانک آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین جو یہ علمی خسارہ ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کی کسی نہ کسی طریقے سے بھرپائی فرمائے۔
رب العالمین علماء کرام کا سایہ امت پر تا دیر قائم رکھے، اس لیے کہ علماء کا نیکوکار علماء کا اس دنیا سے چلے جانا، رخصت ہو جانا، یہ قیامت، قرب قیامت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ علماء کی قدر کیجئے، آپ ائمہ کرام کی قدر کیجئے، ان سے سیکھیے، ان کی باتوں کو مانیے۔ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی واپس آپ کی والدہ ماجدہ رحمہ اللہ کی دعا سے ہوا تھا، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بشارت ہے کہ انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ اموات کی کثرت ہے، موت کا ایک متعین وقت ہے۔ ابھی آپ نے موت سے متعلق، اپنے محاسبہ کرنے سے متعلق، اور یہ جو اللہ رب العالمین نے وقت سے ہمیں نوازا ہے، یہ زندگی کے جو حسین ترین لیل و نہار جو شب و روز گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جہاں بہت ساری چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو نصیحت فرمائی ہے، اسی میں سے ایک یہ ہے کہ صحت و تمنگری کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیے۔ اللہ کی قسم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیل و نہار آپ دیکھ لیجئے، ان کے واقعات کو دیکھ لیجئے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے نبوی بشارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کے اندر ہی انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کثرت سے عبادتیں کرتے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادتیں کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک کے تعلق سے آتا ہے، آخری عشرے کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے قدموں میں موچ آ جاتے تھے، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا میں اللہ کا نیکوکار مقرب برگزیدہ بندہ نہ بن جاؤں؟ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے، اموات کی کثرت ہے، انسان آپ وفات پا جائیں گے، تین ہی چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں، ان تین چیزوں میں سے ایک نیک اولاد ہے۔ مائیں سن لے، ہماری مائیں اور بہنیں باخبر ہو جائیں، اچھے معنوں میں سچی تعلیمات کی روشنی میں، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سب سے پہلے خود نیک بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی خبر کریں، خصوصی طور پر اپنے بچیوں کی خبر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے گھر اور خاتون اپنے شوہر کے اولاد کے یہ نگہبان ہے، اور اس سے متعلق قیامت کے دن ان سے باز پرسی کی جائے گی، سوال کیا جائے گا۔ اور جب ہم نیک اولاد بنائیں گے اور تبھی جا کر کے وہ صالح اولاد ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے گا، او ولد صالح یدعو لہ کا وہ مصداق بنے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو ہمارے سرپرست حضرات کو، خصوصی طور پر ہماری ماؤں کو دینی سمجھ دے، اور رب العالمین تو ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کرنے کی، انہیں تعلیم و تربیت دینے کی رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ اور رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ۔ اور جب معذرت چاہتا ہوں، مجھے جو وقت ملا تھا اس سے زیادہ ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور رب العالمین ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت بخشے، اور رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں، رب العالمین مجھے سب سے پہلے خود ان پر عمل کرنے والا، اور ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔